بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام, میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق کے ساتھ ستی. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے. سب سے پہلے دنیا کے حالات پہ ذرا ہم اگر تبادلہ خیال کریں تو بھائی کیا سے کیا ہو گیا, اور یہ چند ہی لمحوں میں, چند ہی گھنٹوں میں وینیزویلا کے صدر جو کہ حکمرانی کر رہے تھے اپنے ملک پر, اچانک ایک قیدی کے طور پر امریکہ شفٹ ہو گئے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ امپریشن جاتا ہے کہ از دس اے نیو ورلڈ آرڈر اور اے ڈس آرڈر. کیا یہ نیو ورلڈ آرڈر یہ ہے کہ اس کے مطابق جس کی لاٹھی اس کا بھینس ہو گئی؟ کیا یہ سگنلنگ امریکہ کی جانب سے روس اور چائنا کو کی گئی ہے؟ کیونکہ بلا مبالغہ چین ایک بڑی معاشی طاقت کے طور پر اور ایک ٹیکنالوجی کی دنیا کی ایک بڑی طاقت کے طور پر سامنے آیا ہے. تو کیا یہ سگنلنگ ان کے لیے ہے؟ کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وینیزویلا کے صدر کے اغوا سے چند گھنٹے پہلے ان کی چین کی جانب سے آئے ہوئے مہمانوں سے ملاقات بھی ہوئی تھی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور پھر وینیزویلا کی جو ملٹری ہے یا ان کی جو تیاریاں ہیں اس کے اوپر بھی بڑے سوال اٹھ رہے ہیں. آپ دیکھیں رقبے میں وہ ملک پاکستان سے بڑا ہے, معدنیات کے ذخائر سے, تیل کے ذخائر سے مالا مال ہے, لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ اس ملک کے پاس F-16 بھی ہیں, اس ملک کے پاس Su-30 بھی ہیں, اس ملک کے پاس S-300 سسٹم بھی تھا, روس سے دیے گئے میزائلز بھی تھے, لیکن اس کے باوجود یہ فوج اپنے ملک کے صدر کا دفاع نہ کر سکی. اور اس لیے یہاں پر بیٹھ کے میں آج خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. کس بنیاد پر؟ دو باتوں پہ. ایک تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں نے ایٹمی طاقت بننے کا فیصلہ کیا, اور پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے 1998 میں اپنے آپ کو ایک ایٹمی طاقت بنایا. یہ وہ وقت تھا جب امریکہ بھی اس کا مخالف تھا, اتنا پریشر تھا, لیکن اس وقت نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو لوگ بھی اس پروسیس میں انوالو تھے سب اس وقت کریڈٹ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بڑا یہ کام کیا. ایک تو وہ. دوسرا, مئی 2025 میں ہم نے بھارت کو یہ میسج دیا کہ کنونشنل وار فیئر میں بھی ہم آپ کو ترکی بترکی جواب دیں گے, ہم آپ کے لیے ترنے والا ثابت نہیں ہوں گے. ہم صرف ایک اس معاملے پر ریلائی نہیں کریں گے کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہے, بلکہ اس سے ہٹ کے ہم آپ کو جس فرنٹ پر بھی آئیں گے نیو نارمل کوئی چیز نہیں بننے دیں گے. اور آج آپ دیکھیے یہی فرق ہے. اگر وینیزویلا ایک ایٹمی طاقت ہوتا, اگر وینیزویلا کے پاس ایک مضبوط فوج ہوتی, ایک ڈسپلنڈ فوج ہوتی, اگر اس نے اپنے دفاع پہ فوکس کیا ہوتا, تو آج یہ تماشا نہ ہو رہا ہوتا, یہ امبیرسمنٹ نہ ہو رہی ہوتی جو ان کے لیے ہوتی. اگلا شکار کون ہوگا اس پر بھی ہم بات کریں گے, پروگرام کے اگلے حصے میں بھی ہم بات کریں گے. دوسرا ہے ملک کے سیاسی مسائل, مذاکرات کی. ظاہر ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی جانب سے بات تو کی گئی, لیکن ابھی تک اتفاق رائے نہیں ہو سکا کہ آگے کرنا کیا ہے. اور پھر تحریک انصاف بھی نہیں سوچ پا رہی کہ اب اس نے کیا کرنا ہے. تو اس معاملات پہ ہم ذرا بات کریں گے. فواد چودھری صاحب جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک مذاکرات کی کوشش ہے, تو ان کی جانب سے ماحول بنانے پر بات ہو رہی ہے, تو میں چاہوں گا آپ ذرا سنیے وہ کیا کہتے ہیں. ماحول آپ نے نہیں بنایا ابھی تک بات چیت کا. فیصلہ کریں گے, ٹیمپریچر نیچے لانا ہے تو نیچے آئے گا. رانا ثناء اللہ صاحب سے, صادق صاحب سے جب ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے, میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ دوسری طرف سے کون بیٹھے گا. علامہ ناصر عباس اور اچکزئی صاحب کی بھی بات کریں, وہ عمران خان کو جانتے ہی نہیں ہیں, عمران خان ان کو نہیں جانتے. ہم یہ بار بار حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ کوٹ لکھپت کے لوگوں کو آپ ریلیز دیں. شاہ محمود قریشی, محمود الرشید دوسری سائڈ پہ بیٹھے ہوں گے تو وہ عمران خان سے بات منوا سکتے ہیں. اچھا جی, یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری جانب سلمان اکرم راجہ صاحب بات چیت کے معاملے پہ کیا کہتے ہیں, وہ بھی ذرا سن لیجیے. ہوگی تو اسی صورت ہوگی جب عمران خان سے ہماری ملاقات ہو جائے, جو ان کے رفقا ہیں, سیاسی رفقا ہیں, ان کے خاندان کے لوگ ہیں, ان کے وکلاء ہیں, ان سے مشورہ وہ کر لیتے ہیں, تو پھر بات ہو سکتی ہے اگر ان کی ہدایت ہوگی تو. معاملہ یعنی کہ وہیں کا وہیں ہے. اس پر بھی ہم ذرا بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے سامنے موجود ہے. بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تو ذرا افنان صاحب, پہلے تو میں چاہوں گا کہ یہ جو اس پہ کامنٹ کہ بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ کا بڑا ایک احساس فخر آپ کے اندر ہوتا ہے. آئی ایم شیور کہ 1998 کے بعد بھی تھا, اور اب 2025 کے بعد, مئی کے بعد یہ ہو گیا ہے, کہ ایک مضبوط فوج کا ہونا, ایک مضبوط کمانڈ کا ہونا, ڈسپلن فوج کا ہونا, پاکستان کا ایٹمی طاقت ہونا, اٹ میکس آل دا ڈفرنس. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس کا جو کریڈٹ ہے وہ ہمارے ان آباء و اجداد کو, بالخصوص ان فور فادرز کو جنہوں نے یہ پروگرام سٹارٹ کیا, جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ پروگرام بنائیں گے, پھر اس کے لیے قربانیاں دی, اور وہ عبدالقدیر خان ہوں, ذوالفقار بھٹو ہوں,
ضیاء الحق صاحب ہوں، میاں نواز شریف ہوں، یہ تمام جو ہیں یہ انہوں نے اور ایون باقی تمام حکومتوں نے اس کو ہمیشہ سپورٹ کیا اور اس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے. اور آپ اس سے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ دیکھیں قوم کو آپ نے صحیح ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی دیکھیں اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، معاشی ترقی سب کچھ ہے، اب تو دنیا تبدیل ہو گئی، جنگیں نہیں ہوں گی، معاشی ترقی بھائی آپ معاشی ترقی بہت امپورٹنٹ ہے، میں آج بھی اس کو وہ نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ کا سروائیول ہی نہیں ہے ایز اے وائبل اسٹیٹ، آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے، تو اس معاشی ترقی کا آپ نے اچار ڈالنا ہے. پھر دیکھیں یہ جو کچھ وینزویلا میں ہوا ہے اس کو آپ کنیکٹ کریں بنیادی طور پہ، میں تو ایٹ لیسٹ کو کنیکٹ کرتا ہوں مڈل ایسٹ کے ساتھ، اور جو کیونکہ امریکہ کی جو فورن پالیسی کا جو سینٹر ہے یا ریوالو کرتی ہے اراؤنڈ وہ اسرائیل ہے، اور اسی سے اس جیو پولیٹیکل چیس بورڈ کو آپ اس پس منظر میں دیکھیں گے تو معاملہ سمجھ میں آئے گا. دیکھیں وینزویلا کا دنیا کی سب سے بڑی آئل کی جو پروون ان کے پاس وسائل ہیں آئل کے، کروڈ آئل کے، وہ سعودی عربیہ اور ایران سے بھی زیادہ ہے. دنیا میں سب سے 20% دنیا کے جو ہے 20% ذخائر ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اب بنیادی طور پہ اگر آپ اس کو مڈل ایسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو سب سے بڑی دھمکی اگر ایران کے ساتھ جنگ ہوتی ہے وہ یہی رہی ہے ہمیشہ کہ ہم جو آئل کی سپلائی ہے ادھر سے جو موو کر رہی ہے بہت سارے ملکوں سے، اس کو ہم روک دیں گے، جس کی وجہ سے آئل کی پرائس اوپر چلی جائے گی اور دنیا کی اکانومی بیٹھ جائے گی. یہ بہت دفعہ ایران کے اگر آپ پس منظر سے اسے دیکھیں تو یہ بات ہوئی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے بیسکلی اس چیز کو نیوٹرلائز کیا ہے، اس موو کو، کیونکہ اب امریکہ کو جو کروڈ ہے وہ آسانی سے اویلیبل ہے وینزویلا کا، جو ہیوی کروڈ وینزویلا پروڈیوس کرتا ہے اس کی ساری ریفائنریز دنیا میں 8 یا 9 ہیں، ان میں سے ساری وہیں پہ ان کے پاس پوری ٹیکنالوجی بھی ہے. لیکن the thing is different because ابھی وہاں پر ایکٹنگ جو پریزیڈنٹ ہے ان کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ امریکہ کے حق میں اتنے نہیں ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. اس پہ ایک کامنٹ آپ کا عمیر صاحب، یہ جو پاکستان کا میں نے بتایا کہ پاکستان از ڈفرنٹ فرام آل دوز کنٹریز اینڈ دیٹ میکس آل دا ڈفرنس، اس پہ میں چاہوں گا کامنٹ کریں، پھر سیاسی معاملات پہ چلتے ہیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستی صاحب بالکل آپ نے ٹھیک پن پوائنٹ کیا. پاکستان کی اسٹریٹجک اسٹرینتھ اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور پاکستان نے اس وقت مارکے حق میں ثابت بھی کیا. مئی میں جو ہماری جیت تھی وہ کوئی اتنی غیر معمولی تھی کہ وہ پاکستان کو دوبارہ سے دنیا کے میپ میں ریلیونٹ اس نے کیا ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ ابھی جو وینزویلا والا واقعہ ہوا ہے وہ ہمارے لیے ڈپلومیٹک چیلنجز بھی لے آیا ہے، اور نہ صرف ڈپلومیٹک چیلنجز لے آیا ہے، وہ ہماری انٹرنل پالیٹکس تک کو افیکٹ کرے گا. وہ کس طرح سے کرے گا؟ دیکھیں ابھی عفنان بھائی نے بڑا ٹھیک کہا کہ ان کی امریکہ کی فورن پالیسی کی بنیاد ہی مڈل ایسٹ سے ارائز کرتی ہے. اب امریکہ نے ٹرمپ کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ وہ مائٹ از رائٹ والا قانون انہوں نے نافذ کرنا ہے. اب تک جو پاکستان بیلنسنگ ایکٹ کرتا آیا ہے، آخر وہ چائنا کے پرسپیکٹو میں کیا وہ بیلنسنگ ایکٹ فردر برقرار لیکن there is another thing نا، ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کے جو بھی مطالبات ہوں اس کے اندر ساتھ ہی ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے نا، 2 ریاستی حل اپنی جگہ موجود ہے. ابھی جو امریکہ جو اسرائیل کو اس چیز پر راضی نہیں کر سکا کہ آپ وہاں پر جینوسائیڈ کو روکیں، ابھی بھی 500 سے زیادہ لوگ جب سے جنگ بندی ہوئی تب سے وہ شہید ہو چکے ہیں. نمبر 2 اینیکسیشن جو ویسٹ بینک کی تھی اس کے معاملے پر کیا ہوا ہے، فوج وہاں سے واپس نکالنا، اس معاملے پر اسرائیل نے ابھی تک کچھ نہیں کیا ہے. تو اٹس اے لانگ شاٹ جو آپ بات کریں، لیکن یو ہیو گاٹ اے پوائنٹ. اس کے اوپر آئی ایم شیور کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ بھی اس کا دھیان ہوگا. ڈاکٹر عفنان صاحب اب ذرا سیاست پہ آ جائیں. کتنے دن گزر گئے ہیں، نیا سال کیا کچھ کچھ تبدیلی آئے گی؟ کچھ بیٹھیں گے آپ لوگ ساتھ مل کے یا یوں ہی چلتا رہے گا معاملہ بغیر مذاکرات کے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ وہ جو ٹون اور جو الفاظ خیر پختونخوا کی حکومت کے جو لوگ ہیں، جو ان کے ترجمان وغیرہ جو وہ استعمال کر رہے ہیں، اس سے آپ مجھے بتائیں. مطلب ایک طرف سے حکومت، وفاقی حکومت، وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور دوسری طرف سے جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی جو ہمیں تو یہ اس لیے ہم سے ڈر رہے ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ ہم لوگوں کو باہر نکال کے لے آئیں گے. حالانکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی گراؤنڈ ریالٹی کا اس کو کوئی تعلق. آپ کو لگتا ہے یہ لوگوں کو باہر نکال سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا یہ لوگوں کو، زیادہ بڑے تعداد میں لوگوں کو باہر، یہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو عمران خان صاحب خود نہیں کر سکے. اچھا. تو 13 سے 18 تک تو عمران خان صاحب ہماری حکومت نہیں گرا سکے، اور اس کے بعد جب وہ خود بھی باہر تھے تب بھی وہ نہیں گرا سکے. تو یہ ساری خواہشات ہیں جو بڑی بڑی ہیں ضرور. میرا یہ خیال ہے کہ سنجیدہ لوگوں کو
اگر معاملات ان کے ہاتھ میں نہ آئے تو یہ پی ٹی آئی کے لیے مسائل اور پیدا ہوں گے. سنجیدہ سے میرا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سنجیدہ ہوں مذاکرات کرنے میں اور جن کی کوئی ویٹیج بھی ہو. ابھی اس طرح جو ہے روزانہ جس طرح کی زبان ادھر سے استعمال کی جا رہی ہے، اس کے بعد آپ مجھے بتا دینا کہ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں بھی جو پی ایم ایل این میں جو چاہتے ہیں کہ مذاکرات سے معاملات ہوں، ان کی پوزیشن بھی خراب ہو رہی ہے اور مذاکرات جو ہے کہیں نہیں جا رہے. ٹھیک ہے عمیر صاحب، یہ اس معاملے میں آپ کس سائڈ پہ ہیں، یا آپ کی سوچ کیا ہے، یا آپ کے جو ساتھی ہیں ان کی سوچ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے ہمارے ساتھی، تو وہ ہمیں بتا رہے تھے، جیسے کہ وہ تھے عمران اسماعیل صاحب، انہوں نے کہا کہ فواد چودھری صاحب کو کئی MNAs وغیرہ ملے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہاں جی اس معاملے پر کچھ ہونا چاہیے، حل ہونا چاہیے، مذاکرات کو آگے بڑھنا چاہیے، اور ان کو یقین دلایا سپورٹ کا. آپ کے علم میں ہے ایسی کوئی بات کہ مذاکرات کی طرف جانا ہے اور کچھ ایسے ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ نہیں مطلب میری اپنی پرسنل نالج میں نہیں، مگر دیکھیں ایک چیز کی کلیئرٹی ہے کہ عمران خان نے کبھی مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کیا، اور وہ بند کرنے نہ کرنے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کو انہوں نے ہوللی سوللی مینڈیٹ دیا، مگر اس مینڈیٹ کو انہوں نے خود ہی ابھی جو ہے نا ایک قسم کا پس پردہ ڈالا ہوا ہے، اور انہوں نے مشروط کیا ہے عمران خان سے ملاقات سے. دیکھیں ملاقات اس وقت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے یہ ایک سیپریٹ ڈبیٹ ہے. اگر حکومت وقت نے ایک آفر دی ہے اور حکومت وقت کا اختیار بھی ہے، مطلب وہ بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس آفر کو رسپونڈ ہونا چاہیے، تو کم از کم اڈیالہ کی ایکسیس تو گرانٹ کرنی چاہیے نا. مطلب دیکھیں محمود خان نے بھی یہ 2 روزہ کانفرنس کے بعد اس کا نچوڑ کیا نکالا کہ جی ٹھیک ہے ہم ان پوائنٹس پہ بات کریں گے، آئین کی بحالی، بہت ڈیٹیل ایک لمبی ایک اس میں پوائنٹس ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ کیا کہا کہ ایک ملاقات ہونی چاہیے. تو دیکھیں آپ مذاکرات کس سے کرنا؟ لیکن مجھے ایک چیز سمجھائیے، مجھے ایک چیز بتائیے، ایک چیز جو ہے وہ جب ایک مینڈیٹ دے دیا کہ ہوللی سوللی آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے آپ کریں، تو ایک تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ود ان دا پارٹی بانی پی ٹی آئی کی کسی کے ساتھ ایک مینٹل ویو لینتھ نہیں ملی تو جا کے محمود خان اچکزئی سے کہ وہ ہول سول جو فیصلہ کریں، اور اس کے اندر وہ بھی اس چیز سے انکاری ہے کہ جی پہلے ملاقات ہوگی تو پھر کچھ فیصلہ کروں گا. تو یہ میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ پاسنگ دا بکٹ ہی چل رہا ہے آپ دیکھیں مسئلہ نہیں پاسنگ دا بکٹ بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں کچھ ہینڈی کیپس ہیں. دیکھیں ایک جماعت ہے 3 سال میں اس کی حیثیت بہت ساری تبدیل ہوئی ہے کہ جماعت رن کون سے لوگ کر رہے تھے. الٹیمیٹلی جس وقت الیکشن لڑے عمران خان خود اپنے منہ سے کہہ چکے کہ میری انڈر 16 نے لڑا ہے. اب دیکھیں اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں ہوں، ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں ہوں. ہم ایکسپیکٹ کریں کہ جو نئی لاٹ، ٹھیک ہے خان صاحب نے ٹرسٹ کیا بہت ساروں کو دیا، ٹھیک ہے عمر ایوب بھی اس وقت سین سے آؤٹ ہو گئے، لیڈر آف دی اپوزیشن کا کیا اثر نشر ہوا وہ آپ سب نے دیکھ لیا، مطلب جو ہے نا متعدد دفعہ سزائیں لے کے وہ سائیڈ لائن پہ بیٹھے ہوئے. تو اس وقت کوئی ایسا فگر چاہیے تھا کہ جو چاہے بے شک پارٹی سے نہیں تھا، کم از کم نیشنل ایشوز پہ خان صاحب سمجھتے ہیں جو انہوں نے ابھی کا سانس لیا ہوا. محمود خان ریزونیٹ کر رہے جو پی ٹی آئی بات کر رہی ہے، اور عمران خان کے بیک آف دا مائنڈ ایک یہ بھی بات کہ میں نے اپنے بندے بھی بچانے ہیں، کیونکہ عمران خان کے لیے کھل کے کھیلا. دیکھیں کبھی ہوا کسی اسمبلی میں جس طرح سے ڈسکوالیفیکیشن، نیشنل اسمبلی کا ہی نمبر اٹھا کے دیکھ لیں، 92 سے سٹارٹ کیا آج 74 پہ کھڑے ہیں، لوگ کدھر گئے؟ تو عمران خان نے وہ چیز بھی ذہن میں رکھی. اب محمود خان کے لیے یہ ایک ہینڈی کیپ ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ جماعت میں سے نہیں ہے، مگر محمود خان بینگ اے سیزنڈ پولیٹیشین ان کو بھی تو اپنی لمیٹیشنز کا پتا ہو. وہ اگر ٹاکس کے لیے بیٹھ رہے ہیں وہ کس کے بہاف پہ بیٹھ رہے ہیں؟ وہ عمران خان کے بہاف پہ بیٹھ رہے ہیں. وہ مینڈیٹ کس سے ڈرا کر رہے ہیں؟ عمران خان سے ڈرا کر رہے ہیں. تو انہیں کم از کم پتا ہونا چاہیے کہ عمران خان نے کس پہ یس کہنا ہے کس پہ نو کہنا ہے، تاکہ وہ اگر کسی فورم پہ بیٹھتے ہیں عمران خان کے بہاف پہ کمٹ کر کے آ جاتے ہیں، کل کو امبیرسنگ سچویشن بنے خان صاحب کہ میں نے تو آپ کو اس چیز کی اجازت ہی نہیں دی. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے کیا ہے ایک ملاقات بھی کیا کون روک سکتا ہے؟ یہ مجھے بتائیں عفنان صاحب. نہیں پھر بھی دیکھیں اس میں تھوڑا اس پہ بھی تو گارنٹی لینی ہوگی نا عمیر صاحب کہ وہ اپنی بات سے گارنٹی سے میں آپ کی بات سمجھ گیا بالکل، مگر دیکھیں اس وقت ٹاکس میں بیٹھنا، مذاکرات میں بیٹھنا بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اگر کوئی جماعت بیٹھے گی مذاکرات میں تو وہ کسی نہ کسی چیز کا وزن اٹھائے گی، اور اگر کوئی جماعت مذاکرات میں بیٹھ کے بھاگ جائے گی تو اس پہ بھی وزن آئے گا. یہ نہ سمجھیں کہ عوام اس چیز کو نہیں دیکھ رہے. عوام اس پروسیس میں سب سے بڑے مین سٹیک ہولڈر ہے. یہ خالی جماعتوں کا بیٹھنا نہیں ہے، اگر یہ بیٹھ کے یہ پورے سسٹم کے سٹیک ہولڈرز بیٹھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے عفنان صاحب،
دسمبر سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی بانی پی ٹی آئی کی. نیا سال کیا نوید لے کے آئے گا, اور جس طرح سے ہر طرف سے معاملہ جو تان ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی یہی کہا, محمود خان چکچائی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسس دیں, کیا امر مانے ہے اس میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنا کنڈکٹ ریویو کرنا چاہیے. اگر ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اس طرح کا ہوگا کہ وہ بار بار ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کریں گے, تو پھر ظاہر ہے اس کو مینج تو حکومت نہیں کرنا ہے نا کسی نہ کسی طرح. تو وہ اپنا کنڈکٹ جو ہے اس کو وہ ریویو کریں. اور یہ ملاقاتیں ان کی چلتی رہی ہیں کئی سال سے, وہ پہلے بھی تھے, ملاقاتوں کو کہیں نہیں روکا گیا. لیکن اب آپ دیکھیں جب ان کی ملاقات ہوئی بھی ہے اور بہن ان کی گئی ہیں, ابھی یہ تو اتنی پرانی بات بھی نہیں, مرحلہ 2 ہفتے پرانی بات ہے, اور وہ واپس آئی ہیں اور آتی جو ہے وہ ٹویٹ ہوئی ہے, اور وہ ٹویٹ آپ نے پڑھ ہی لی جس میں کیا لکھا ہوا تھا. تو جب آپ اس قسم کے لیول کے اوپر آپ چلے گئے ہیں, اس قسم کے معاملات ہیں, تو پھر جب آپ لحاظ نہیں کر رہے کسی کا, تو پھر ظاہر اگلے بھی پھر آپ کو ڈیمیج کنٹرول ہی کریں گے نا, یا ان کو آپ کو کسی طرح مینج ہی کریں گے. میرا خیال ہے کہ کنڈکٹ عمران خان صاحب کو اپنا ریویو کرنا چاہیے, ادروائز مزید مشکلات ہوں گی. ادروائز تو مشکلات ہوں گی ان کے لیے. اور یہ جو ان کے دماغ میں آ گئی ہے یہ بات کہ وہی بس انہی کو وزیر اعظم ہونا چاہیے, وہی ہمیشہ جیتتے ہیں, وہی سب کچھ ہے, اس طرح کی بات نہیں ہے. یہ 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, ایک بندہ کوئی بھی ہو چاہے کتنا بھی اہم ہو, وہ اس ملک سے زیادہ اہم نہیں ہے. عمیر صاحب ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو مذاکراتی عمل ہے اور اس کے اندر جو یہ لوگ رول پلے کر رہے ہیں, فواد چودھری صاحب, عمران اسماعیل, محمود مولوی, آپ لوگ کیا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس پروسیس میں؟ دیکھیں مذاکرات کے لیے ہر کوئی کوشش کر سکتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں شاید جو ایک قسم کی خاموشی تھی اس گیپ پہ انہوں نے ٹھیک اپنے لحاظ سے اس پہ جو ہے نا کیپٹلائز کیا ہے. مگر بات یہ ہے کہ دیکھیں اس کا اصل سٹیک ہولڈر وہی بنے گا جس کو عمران خان کی میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان میرا یہ آپ کی ذاتی رائے نہیں بلکہ میں پارٹی کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو وہ پروسیس انیشیٹ کیا ہوا ہے جس میں وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اور باقاعدہ وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ریلیف بھی مل جائے کوٹ لکھپت والوں کو, تو آپ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں اس بابت؟ دیکھیں پارٹی تو دیکھیں ابھی اون ہی نہیں کر رہی نا. پارٹی جسے اون کرے گی تو اس کو ہی جو ہے نا بیک اپ بھی کرے گی اور ان کی ایفرٹس کو انکریج ہی کرے گی. پارٹی ابھی کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ پارٹی نے تو بڑی سمپل ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے کہ جی ہماری ملاقات کرا دیں, ہماری ایکسس دے دیں. پارٹی تو ملاقات کے لیے یا کسی کے لیے پیرول کے ریلیف مانگنے کے لیے تو نہیں ریلائی کر رہی. پارٹی کہتی ہے کہ جی عمران خان سے محمود خان اچکزئی کو پارٹی کی پریزنس میں موقع دے دیں, خود ہی جو ہے نا یہ آئس بریک ہوگی, خود ہی معاملات کسی طرف لگیں گے. دیکھیں ہم کوئی مطلب ٹو بی فیئر آپ کو یاد ہے کہ جو لاسٹ ملاقات ہوئی تھی ہمشیرہ کی وہ کافی دنوں کے بعد ہوئی تھی. آئی ریمبر کہ 15, 20, 25 دنوں کے بعد وہ ملاقات ہوئی تھی اور اس کے اندر کافی نون لیگ کی جانب سے گارنٹیز دی گئی تھیں کہ ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی. اور جیسے ہی وہ ملاقات کے بعد باہر آئی تو وہ اسٹیٹمنٹس اس کے بعد تباہی مچی کہ اس کے بعد پھر معاملات ہی پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ گئے. تو یہ بھی تو آپ لوگوں کو خیال رکھنا ہے کہ آگے کم از کم اپنی لیڈرشپ کو یہ سمجھائیں کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا, یا ہر چیز سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالیں. دیکھیں ہم بہت ایک چھوٹے سے انسیڈنٹ سے ساری چیز کو جنرلائز کر رہے ہیں. دیکھیں ٹویٹر یوزر کتنے ہیں؟ 4.5 ملین پاکستان میں, اس کی اتنی ریچ نہیں. دیکھیں جو وہ باتیں ہو رہی ہیں دیکھیں وہ ہر گلی محلے ہر نکر میں ہو رہی ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر باہر آ کے آپ کر رہے ہیں اور یہ ٹویٹ کس کی جانب سے آ رہا ہے, پھر اس کے بعد ان کی ہمشیرہ بیٹھ کے بھارتی چینل پہ جس کو بھارت کو پاکستان نے دھول چٹائی تھی وہاں پر بیٹھ کے پاکستان مخالف اس طرح سے بات کر رہی ہیں, تو دیٹ میکس آل دا ڈفرنس نا. ایک گلی محلے میں کوئی کھڑا ہوا بندہ ہے, اس کی ایکسس ہی نہیں, اس کو کون جانتا ہے؟ مگر آپ دیکھیں جو آپ کا ووٹر ہے, جو سٹیک ہولڈر ہے سسٹم کا, ہر کوئی ایک ہی بات کر رہا ہے. ہم کوئی یہ تو نہیں عمران خان اعتراض کر رہا کہ جی آپ نے سعودی عربیہ سے ڈیفنس کا معاہدہ کیوں کر لیا. عمران خان بات کرے جو آپ کا ڈومین ہے آپ کا ڈومین ہے. کم از کم جو سیاست ہے وہ سیاست دانوں کا ڈومین ہے, کم از کم اس میں کس کی انٹرفیئرنس نہ ہو. ٹھیک ہے آپ ہمیں بلیم دیں گے کہ 18 میں پھر آپ کا یہ رویہ کدھر تھا, 18 میں آپ نے کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں آپ 18 بھی پروب کرا لیں, آپ 24 بھی پروب کرا لیں, جو 18 کے حصے کی ہماری سزا بنے گی وہ ہمیں دیجیے گا, مگر آج 24 والوں کو بھی پوچھیں, ان کو بھی اس کی سزا دیں. بات ہے کہ سسٹم پہ دوبارہ کانفیڈنس بحال کریں. چلیں جی ویل ٹیک اے بریک, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس.
بریک کے بعد آپ سب کا خیر مقدم. سینیٹر صاحب یہ مجھے بتائیں کہ وہ تو فرما رہے ہیں کہ ٹویٹر پہ ہی تو ٹویٹ کیا تھا, اس کی اتنی ایکسیس بھی نہیں ہے, کتنے لوگ وہ یوز کرتے ہیں, ایسا ہی ہے؟ دیکھیں اس وقت بھی آپ مسکرا رہے تھے. عمیر صاحب جو معصومیت ہے عمیر صاحب کی. عمیر صاحب سمجھدار آدمی ہے, ایسی بات نہیں ہے, ان کو نہیں پتا. دیکھیں جو ایکس اور ٹویٹر ہے, جو نیریٹو بلڈنگ ہے وہ ادھر ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ٹرانسلیٹ کر جاتی ہے ادھر اپنا ٹک ٹاک میں, پھر ادھر ادھر اسکرین شاٹس اور پھر وہ اسکرین شاٹ اور واٹس ایپ اور یہ وہ سب چلتا رہتا ہے. وہ جو 4.3 ملین ہے وہ ٹھیک ہے, وہ نیریٹو بلڈنگ کے اندر ضرور ہے, لیکن اس کا امپیکٹ پورے کے پورے ملک کے اوپر آتا ہے. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کی طرف سے خالی اگر یہ باتیں کرنا کہ جی ٹھیک ہے مذاکرات ہونے چاہیے سب کچھ, اور جب کوئی ملنے جاتا ہے تو واپس آتا ہے تو اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ تو بالکل فرق ہے نا. ہم تو ان کو اس چیز پہ ٹریٹ کریں گے جس چیز پہ جو اینڈ ریزلٹ نکل رہا ہے اس کے اوپر. ہم خالی باتوں کے اوپر تو نہیں کر سکتے نا معاملات. بات یہ ہے کہ عمران میں یہ بات آ گئی ہے کہ بس میں ہی سب کچھ. بھئی آپ سب کچھ نہیں ہیں, آپ ٹھیک ہے آپ ایک فارمر پرائم منسٹر ہیں, آپ بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں, لیکن آپ سب کچھ نہیں ہیں اس ملک کے. آپ کو اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جو خواہشات ہیں وہ پوری کر دی جائیں, جب آپ کا دل چاہے, آپ ہوئی ہیں بہت عرصہ خواہشات پوری آپ کی, اور اگر وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ملک کی, اگر جیسے عمیر صاحب نے کہا کہ ملک کی جمہوریت کی بہتری ہونی چاہیے, تو ملک کی جمہوریت کی بہتری کا ڈائریکٹ لنک کوئی نہیں ہے عمران خان صاحب کے جیل سے باہر آنے. لیکن ایک تجویز جو ابھی سامنے آئی ہے 5 بڑوں کی بیٹھک کی, کہ 5 لوگ جو ہیں وہ بیٹھ جائیں اس میں, تو اس کا کوئی راہ نکل سکتی ہے؟ وہ راہ تو ضرور نکل سکتی ہے, لیکن وہ تو پہلے ایک مشورہ آیا تھا کہ میاں صاحب اڈیالہ چلے جائیں. نہیں, میاں نواز شریف صاحب بالکل یاد ہے ہم نے اس پہ ڈسکس کیا تھا, بالکل اڈیالہ نہیں جائیں گے. لیکن اب یہ 5 بڑوں کی بیٹھک, اس پہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر تو یہ ہے کہ رانا صاحب نے یہ بات کی ہے تو بالکل یہ کام ہو سکتا ہے, لیکن یہ کام اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح کہ عمران خان صاحب کا خواہش ہے کہ وہ آگے آرڈر دیں گے اور باقی سارے اس کو کمپلائی کریں گے. اگر اپنا بیہیویئر وہ ریویو کریں اور اپنے خواہشات کو کنٹرول کریں, اور جو یہ اس طرح کی الٹی سیدھی سوشل میڈیا پہ ٹویٹس آ رہی ہیں ان کو روکیں, تو پھر دروازہ کھل سکتا ہے بات چیت کا, اور لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور ملک کو آگے لے کے جانے کی بات ہو سکتی ہے. مگر خالی بیہیویئر آپ کا یہ ہے کہ آپ فورن پالیسی کے لیول کے اوپر بھی گورنمنٹ کو نقصان پہنچاتے ہیں. پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات دیکھیں, آپریشن بنیان المرصوص جو ہے نا, وہ قوم جو ہے اس کے اوپر بہت خوش ہے, اور قوم کو بڑا جو ہے اس کو, جو کوئی لوگ اس کے خلاف بولیں گے, جن لوگوں نے جب یہ ہو رہا تھا آپریشن اس وقت ہندوستان کی زبان بولی تھی, جہاں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی بہن جو ہے ادھر گئی ہیں, اس سے پہلے بھی اگر آپ ٹریک کریں کہ ملک میں جنگ ہو رہی ہے, جنگ شروع ہوئی بھی, اور آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو مودی سے ملے ہوئے ہیں, مطلب آپ کس لیول پہ چلے گئے؟ آپ یہ دیکھیں نا, پھر آپ اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آگے سے آپ کی جو ہے وہ بڑی واہ کی جائے اور آپ کی بات مانی جائے. بیرسٹر صاحب ایک تو چیز یہ کہ جہاں پر بات ہے, آپ نے کہا کہ جی ٹویٹر کے فالوورز, اس پہ بھی ہم نے ڈسکشن کی, لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ ملاقات میں ایکسس دی جاتی ہے تو دوبارہ کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں آئے گا, کیونکہ وہ پھر معاملات پھر آپ کے واپس ہو جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو 5 بڑوں کی بیٹھک کی تجویز رانا ثناء اللہ کی صاحب کی جانب سے سامنے آئی ہے, اس پہ آپ کا موقف کیا ہے کہ یہ کیا کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے یا پھر ابھی سوچ ہے؟ دیکھیں اب جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں 5 بڑوں کی بیٹھک, دیکھیں بیٹھک تو ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر سمجھیں, مگر اس سے پہلے ظاہری بات ہے دیکھیں سافٹ میجرز تو لینے پڑیں گے. آپ سمجھیں کہ آج میں یہ چیز ہو جائے, یہ نہیں ہوگی. دونوں سائڈیں پہلے سافٹ میجرز کوئی 2-3 ماہ کے لیے لیتی ہیں تو پھر تو ایک ریئلسٹک پاسبلٹی نظر آئے گی. ورنہ آج کی سٹیج پہ جدھر ہم کھڑے ہیں کہ مطلب ایک روٹین کی ملاقات وہ تو ہو نہیں سکتی. ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف وہ بھی تحریک انصاف سے بھی جو کمپلین ہے, جس کا محمود خان اچکزئی نے بھی اپنی کانفرنس میں کوشش کی کہ مطلب انہوں نے سوشل میڈیا کو بھی اس میں ایڈریس کیا, انہوں نے اس میں کہا کہ رسپانسبلٹی کا جو ہے نا اظہار کیا جائے. مگر ساتھ ساتھ دیکھیں محمود خان کا کہنا عمران خان کا کہنا فرق ہے. مگر جب محمود خان عمران خان سے مل کے آ کے بات کہیں گے اور وہی سوشل میڈیا کو ایڈریس کریں گے تو ایک ڈفرنٹ بات ہوگی, تو اس کے لیے یہ ضروری ہے. مگر اس وقت تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے یہ ایک ڈفرنٹ بات ہے. تو پھر اس پہلو میں ایکسس ملے کس کو؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جی کسی ایک شخص کو ایکسس دینی ہے, who would that be؟ جس کے اوپر لوگ بھروسہ بھی کریں ایز آف ناؤ. دیکھیں محمود خان کو تو دیکھیں مینڈیٹ دیا ہوا ہے, ان کی پریزنس میں سمجھتا ہوں. دیکھیں اگر آج ریئلسٹکلی دیکھیں, ریئلسٹک بات کرنی ہے نا, جیل ٹرائل شاہ محمود قریشی اور عمران خان کا کٹ ہے. جی ایچ کیو کیس میں عمران خان کو لایا ہی نہیں جاتا, جی ایچ کیو کیس میں شاہ محمود قریشی کو لایا ہی نہیں جاتا, تو انہیں کوٹ لکھپت سے اڈیالہ لے جائیں.
ملاقات بھی ہو سکتی ہے اور لیگل اس میں امپیڈیمنٹ بھی کوئی نہیں ہے. اچھا. اس میں کافی ساری میں سمجھتا ہوں کہ بہتری آ سکتی ہے اگر سسٹم چاہتا ہے کہ بہتری آئے, کیونکہ دیکھیں سسٹم جو ہے نا, ہم جتنے اعداد و شمار کے نمبر دیکھ لیں. آپ کی شاہ صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی؟ ان کی کیا سوچ ہے اس سارے مذاکراتی عمل پہ جو فواد چودھری وغیرہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو شاہ صاحب کو 2 دن پہلے ملا تھا. ملے آپ؟ شاہ صاحب کا ہفتے والے دن ٹرائل لگا ہوا تھا. اچھا. ٹرائل لگا ہوا تھا تو یہاں ملاقات ہوئی تھی. شاہ صاحب جو بنیادی طور پہ ہمیشہ سے جو ہے نا بات چیت کے دائی رہے ہیں اور وہ ان کی سوچ ادھر ہی ہے. جو انہوں نے لیٹر لکھا تھا وہ اس لیٹر کو بھی اون کرتے ہیں. ان کے ساتھ جو ہمارے 4 اور اسیران ہیں وہ بھی اس چیز کو اون کرتے ہیں. یہ جو فواد چودھری کی سربراہی میں یہ جو مذاکراتی عمل ہے وہ آن بورڈ ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہو رہا ہے, یہ قابل بھروسہ ہیں یہ لوگ؟ نہیں دیکھیں اس میں انہوں نے اس طرح سچ نہیں کامنٹ کیا. میں اپنی طرف سے چیز کو جو ہے نا ایڈ کروں, میرے سامنے ایسی بات نہیں ہوئی. مگر ان کا یہی ہے کہ دیکھیں پاکستان کی جو جیو پالیٹکس کی وجہ سے ایک پوزیشن چینج ہوئی ہے, اس کو بھی ہم نے اپنی سیاست میں فیکٹر ان کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے سیاسی جماعتیں سیاسی حل نکالنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ آپ رانا ثناء اللہ سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, آدھی پارٹی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے حق میں نہیں بلکہ ود ان دا پارٹی اس کے اندر میں مخالفت بھی کروں گا. تو یہ پھر کس طرح سے سارٹ ہوگا؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ انٹرنلی تو ہم بات کر سکتے ہیں نا, پارٹی کے اندر جب بات ہوتی ہے تو پھر تو ہم اپنی بات پوری کر لیتے ہیں کہ جی ہمارا یہ خیال ہے, ہمارا یہ خیال ہے. لیکن ایک دفعہ جب فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ راستہ لینا ہے تو پھر سب اسی راستے پہ چل پڑتے ہیں. تو خواجہ صاحب کا رائٹ ہے, وہ اپنی بات تو کر سکتے ہیں, ان کو آپ روک تو نہیں سکتے. لیکن ظاہر ہے اس وقت پارٹی پالیسی وہی ہے جو وزیر اعظم صاحب نے فرمایا ہے کہ 5 بڑے جو ہیں وہ بیٹھ جائیں اور بات کر لیں. لیکن ماحول ہم نے بنانا شروع کیا ہے, ذمہ داری پی ٹی آئی کی بھی ہے کہ یہ ماحول کو بنائیں. اگر یہ ماحول نہیں بنائیں گے نا تو یہ ان کا بھی ملک کا تو بھی نقصان ہے, ان کا بھی نقصان ہے. بہت شکریہ آپ کا سینیٹر ڈاکٹر عفنان صاحب, اور بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم, اور اب ذرا بات کریں گے کہ دنیا بھر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. وینزویلا پر جو ایک حملہ تھا امریکہ کا, اور جس طریقے سے وہاں کے صدر کو امریکہ کی جانب سے ایبڈکٹ کیا گیا کراکس پر حملہ کر کے. نارملی حملے ہوتے ہیں, نارملی رجیم چینجز ہوتی ہیں. ہم نے ایسا عراق میں دیکھا, ہم نے ایسا لیبیا میں دیکھا, ہم نے ایسا دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھا, ہسٹری موجود ہے. لیکن یہ جس طرز کا واقعہ ہے, ایسا واقعہ اب سے 35 برس پہلے پیش آیا تھا پیناما میں, اور مینوئل نوریگا کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا. اور وہ ظاہر ہے کہ 1989 میں ان کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کر کے امریکہ منتقل کیا گیا, اور جو سملیرٹی ہے وہ یہی تھی کہ ڈرگ چارجز ان کے اوپر بھی لگائے تھے. اور ایک وقت تھا کہا جاتا تھا کہ مینوئل نوریگا جو ہے وہ ہی واز اے CIA ایسٹ, لیکن پھر معاملات خراب ہوئے تو یہ کارروائی ہوئی. دور حاضر میں اس طرح کے واقعات کا رونما ہونا, اور خاص طور پر آپ ذرا دیکھیے کہ چند ہی گھنٹے پہلے کی اگر ان کے امیجز دیکھیں, ویڈیوز دیکھیں, تو وہ دنیا بھر سے مختلف وفود سے ملاقات کر رہے تھے اور بڑا ایک مطلب سکون سے آرام سے اپنے گھر میں موجود تھے. اور نارملی یو ایکسپیکٹ دیٹ کہ جب جنگ بھی ہو تو آپ کی فوجیں جا کے لڑ رہی ہوتی ہیں, لیکن یہاں پر تو انہوں نے چند ہی گھنٹوں میں امریکہ کی جانب سے معاملہ ہی پلٹ دیا گیا, بازی ہی پلٹ دی گئی. اب سوال کافی اٹھتے ہیں کہ ایک ملک جو کہ رقبے میں پاکستان سے بڑا ہے لیکن آبادی وہاں کی 3 کروڑ ہے, غربت کا عالم یہ ہے کہ تقریباً 82% آپ یہ دیکھیں کہ غربت کی شرح ہے, اور تقریباً 53% جو ہے وہ شدید غربت کے عالم میں. کئی لوگ ملک وہاں پر چھوڑ چکے ہیں, اپوزیشن اور حکومت کی آپس میں نہیں بنتی, اور یہ وہ ملک ہے جو تیل کے ذخائر سے مالا مال ہے. تو چیلنجز کیا ہے اور کیا اب اس سے تبدیلی آئے گی, اس پر ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروا دیتے ہیں. ڈاکٹر چیمہ صاحب عالمی امور پر بھی مہارت رکھتے ہیں, سیکورٹی ایکسپرٹ بھی ہیں, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور ساتھ ہی جوہر سلیم صاحب ہمیں جوائن کرنے, یہ ایکٹنگ فارن سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں, سفارتکاری کے محاذ پر اپنا لوہا منوا چکے ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. اسٹارٹنگ فرام یو جوہر صاحب, جب آپ ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اچانک یہ خبر سنتے ہیں کہ 1989 والے واقعے کا ایک طرح سے ریپیٹ ہوا ہے اس دور میں, یعنی کہ 2026 کی شروعات میں, یعنی کہ وہ صدر جو اب بھی ظاہر ہے کہ ان کا مطلب میں کیا کہوں کہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں گے کہ اب بھی وہ ہر کسی کو ہیپی نیو ایئر کر رہے ہیں, تو وہ اسی ٹرانس سے ہی نہیں نکل پا رہے. تو یہ کیا کہیں گے آپ, یہ جو ساری کارروائی ہے اس کو؟ جی بالکل, کوئی ایکشن تو متوقع تھا. امریکہ کیونکہ کافی عرصے سے بلڈ اپ کر رہے تھے, ان کی وہ 30 کے قریب ویسلز انہوں نے ڈسٹرائے کی تھی, اور ایک وہ
کافی زیادہ اس پہ وہ بنا رہے تھے ایک نیریٹو کہ جی وہاں سے ڈرگ ٹریفکنگ ہو رہی ہے جی جی اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ وہ اس کے کنگ پن ہے. لیکن یہ ایک اسپیکٹیکولر ایکشن تھا بالکل، اور آپ نے صحیح کہا نوریگا کے بعد وہ 89 میں ہوا تھا، لیکن وہ تھوڑا سا اس میں جو مختلف تھا، وہ ایک چھوٹا ملک ہے پیناما، اور وہاں پہ باقاعدہ فوج کشی کی گئی تھی. یہ تو سارا ایریل آپریشن تھا اور اس میں بہت ہی زیادہ ہائی ٹیک استعمال ہوئی. تو اس کے 3 پہلو اہم ہیں میرے نزدیک. ایک تو یہ کہ دیکھیں یہ ری اسرشن ہے منرو ڈاکٹرین کی، جو کہ 19ویں صدی کا منرو ڈاکٹرین تھا کہ جی ویسٹرن ہیمسفیئر جو ہے یہ ہمارا اسفیئر آف انفلوئنس ہے اور اس کو ہم اپنی مرضی سے چلائیں گے اور یہاں پر کسی کو نہیں آنے دیں گے. کافی جی بالکل، باہر کی جو پاورز ہیں ان کو نہیں آنے دیں گے. اس پہ تو یورپین پاورز تھی، اب وہ پاورز رشیا اور چائنا اور ایران اور اس طرح کے ممالک تھے جن کے ساتھ زیادہ قریبی تعلقات تھے وینزویلا کے ساتھ. دوسری جو ہے اس میں اچھا ایک تو وہ ریسرچ کیا اس کو، اور بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ٹرمپ نے اس کو ڈونرو ڈاکٹرین کا نام دیا ہے، ڈونلڈ سے کہہ دیا انہوں نے کہ ڈونرو ڈاکٹرین ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ ریسرچ کیا انہوں نے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو آئل والا معاملہ ہے وہ بھی دیکھیں، میں تو خیر ان کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ان کامنٹ سے پہلے ہی میں کہہ چکا تھا کہ اب امریکہ اپنی بزنس جو خصوصاً آئل کمپنیز ہیں ان کو موقع دے گا یہ اس تیل سے جو ہے نا فیضیاب ہونے کا. تو دیکھیں ایک تو یہ دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہیں، 20% ہے دنیا کا، 303 ارب بیرل کے یہ ذخائر ہیں. دوسری چیز یہ کہ یہ ہے ہیوی ساوا کروڈ جو مختلف ہے اس سے لائٹ جو ہے نا لائٹ سویٹ کروڈ جو امریکہ میں ہوتا ہے یا سعودی عرب میں یا اور ملکوں میں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے آپ ڈیزل بھی نکال سکتے ہیں، اس میں اسپالٹ بھی نکال سکتے ہیں، فرنس آئل بھی نکال سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں سے نکال سکتے ہیں. لیکن اس کی ٹیکنالوجی بھی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، وہ امریکن کمپنیز کے پاس جو ہے نا بدرجہ اتم موجود ہے، تو ان کو یہ بہت سوٹ کرتا ہے یہ والا جو تیل ہے. تو اس لیے وہ امریکن کمپنیز جو ہے ظاہر ہے ان کا جو بزنس پوٹینشیل ہے ٹرمپ کی ہمیشہ اس پہ نظر ہوتی ہے زیادہ. اچھا تیسری چیز یہ کہ اس میں وہ جو اب ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی نظر آئی ہے آپ کو، جو لیٹسٹ یہ انہوں نے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز جو اس وقت استعمال کر رہا ہے امریکہ، یہ دیکھیں پہلے ان کے پاس اس طرح کی نہیں تھی. نوریگا کو انہوں نے اس طرح سے نہیں پکڑا تھا، باقاعدہ فوج کشی ہوئی تھی. ایران میں جب انہوں نے کوشش کی تھی ہاسٹیجز چھڑانے کی، نہیں چھڑا سکے تھے، فلاپ ہو گیا تھا اور بھی بہت سے ملکوں میں. لیکن اس بار تو دیکھیں جس طرح کوآپریشن تھا، 32 کیوبنز وہاں پہ جو ہے نا مرے ہیں جو ان کے باڈی گارڈز تھے، اور وہ سارے بڑے ظاہر ٹرین کمانڈوز تھے، لیکن ان کا ایک بھی ہلاک نہیں ہوا امریکہ کی طرف سے. اور پھر جس طرح سے انہوں نے پہلے اسٹرائکس کر کے ان کا سارا کچھ پیرالائز کر دیا. نہیں ویسے وہ تو اپنی جگہ ہے نا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں انہوں نے باقاعدہ طور پر اس گھر کا اس کے قلعے کا ماڈل بنا کے باقاعدہ اس کے اوپر پریکٹس کی کافی عرصہ. ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہیومن انٹیلیجنس جو تھی وہ موجود تھی، یعنی کہ مخبر کوئی اندر کا تھا جو ساری ان کو ڈیٹیلز دے رہا تھا کہ کس وقت کون کہاں پر موجود ہے. تو دیٹ آلسو پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. یہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سلسلہ ہوا ہے یہ نیا ورلڈ آرڈر ہے 2026 کا یا ڈس آرڈر ہے؟ بہت شکریہ بہت شکریہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پرائرٹیز کا فرق ہے. امریکی صدر جب سے آئے ہیں ان کی پرائرٹیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا جی کہ گلف آف میکسیکو اب گلف آف امریکہ ہوگی. میک امریکہ گریٹ اگین کا جو سلوگن ہے ہمیں اس پہ جانا ہے. دوسرا وہ سمجھتے تھے کہ مطلب وہ ظاہری بات ہے، وہ ایک سوال ہے، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. کہا جی گرین لینڈ ہمارا ہے. کل گرین لینڈ کی پرائم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ الائز کے ساتھ ایسے نہیں کرتے. بیسیکلی تو وہ ٹرمپ صاحب تنقید کر رہے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جا کے انڈو پیسفک میں چائنا کے بیک یارڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے بیک یارڈ میں چائنیز اور رشین گھس گئے ہیں. جس طرح امبیسڈر بھی مونرو ڈاکٹرین کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ اس چیز کو اسٹیبلش کرنا ہے کہ رشیا اور چائنا یہاں پہ آ کے اثر و رسوخ رکھے. مثال کے طور پہ یہ صرف وینزویلا کا مسئلہ نہیں ہے. آپ پناما کو دیکھیں، آپ کیوبا کو دیکھیں، آپ میکسیکو کے ساتھ دیکھیں، کولمبیا کے ساتھ دیکھیں، برازیل کے ساتھ دیکھیں. ہر ملک کو ڈونلڈ ٹرمپ چیلنج کر رہے ہیں اور ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ ڈیمانڈز ان کی ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے اور سب سے بڑی بات جو کل مارکو روبیو نے اہم بات کی ہے، اس نے کہا کہ چھوڑ دیں یہ ہمارے فارن پالیسی پنڈت بات کرتے ہیں کہ امریکہ مڈل ایسٹ میں بیٹھا ہوا ہے، ہمیں لیبیا، افغانستان ان سے کوئی غرض نہیں ہے، یمن سے. ہم ویسٹرن ہیمسفیئر کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ کمپلیٹ ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے اور ہم اس کے لیے ہر کوشش کریں گے اور ہر ایفرٹ کریں گے اور ہمیں اپنا تسلط اور اپنا جو رول ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دے وانٹ اسٹاپ ایٹ دس، کیونکہ جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں روڈریگز، ان کا اسٹیٹمنٹ جو آیا ہے اس سے لگتا نہیں ہے کہ معاملہ یہاں پر رکے گا.
جو آئل ریزروز پر کنٹرول چاہتے ہیں یا جو اس طریقے سے ایبسولوٹ کنٹرول چاہتے ہیں، تو وہ تو آپ کو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس اسٹیپ پہ، یا آگے آپ کو لگتا ہے فردر کارروائی ہوگی ابھی؟ دیکھیں، اگر آپ صرف اتنا ہی سمجھ لیں، یہ جتنے بھی ریپبلکنز ہوتے ہیں نا، یہ کمرشل انٹرسٹ، آئل لابیز، یہ ان کے بڑے قریب ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک امریکہ کی ہوتی تھی کانگریس میں وومن بھی نہیں، سارا پیلن، انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا 2018 میں، ڈرل بیبی ڈرل. یہ اس کو لے کے ٹرمپ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈرلنگ کرنی ہے، تیل لے کے آنا ہے ہمیں، اور یہ جو گرین ٹیکنالوجیز ہیں، آلٹرنیٹ انرجی ہے، اس کو پیچھے کریں، ہمیں ان چیزوں کے پیچھے جانا ہے. تو یہ ریپبلکن مائنڈ سیٹ ہے. بلکہ 2017 میں ریکس ٹیلرسن کو انہوں نے سیکرٹری آف اسٹیٹ لگایا، جو کہ ایکزن موبائل کے ہیڈ رہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیسیکلی پیور کمرشل انٹرسٹ ہیں، آئل لابیز ہیں، اور امریکہ کی جو اجارہ داری ہے وہ جو ناردرن ہیمسفیئر ہے اس میں اسٹیبلش کرنے کی بات ہے. اور اس خطے کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پہلے اپنا یہ چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں، ان کے اندر چائنا گھسا ہوا ہے، اور پناما جو ہے وہ کنال ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اس خطے میں سارا کردار چائنیز نے، ساری فیکٹریاں آ کے نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ میں لگا دی، اور یہاں سے وہ چیزیں ایکسپورٹ امریکہ کو کر رہے ہیں. تو میرے خیال ہے کہ بہت بڑی ٹرانزیشن ہو رہی ہے، اس کو روکنا چاہتے ہیں اور اپنا اثر و رسوخ دوبارہ قائم کرنا چاہتے ہیں. جوہر صاحب، مجھے یہ سمجھائیے کہ اب جو پیغام رسانی اس حملے کے بعد ہوئی ہے، وہ دنیا کو کیا میسج گیا؟ اور دوسرا میں آپ سے چاہوں گا کہ دنیا کے رسپانس پہ بھی آپ تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں کہ دنیا کا رسپانس ویسا ہی ہے جیسا آنا چاہیے تھا، نمبر 1. نمبر 2، ہوز نیکسٹ ناؤ؟ کیوبا بھی ساتھ ہے، اچھا، پھر ساتھ ہی جو ہے وہ کولمبیا کو بھی ایک میسجنگ کی گئی ہے، ایران کو بھی ایک پیغام دیا گیا. اور میں حیران ہوتا ہوں، سوال میرا لمبا ہو جائے گا، لیکن حیرانگی مجھے اس بات پہ ہے کہ ایران میں ظاہر مظاہرین کے پروٹیسٹ چل رہے ہیں، انفلیشن وہاں پر ہے، اس چکر میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مظاہرین کے ساتھ ایران یہی کرتا رہا، ہم حملہ کریں گے. لیکن اسرائیلی جینوسائیڈ کا حساب کون لے گا؟ وہ کوئی نہیں پوچھتا. یور تھاٹس آن دیٹ؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو جو اسٹیٹمنٹس کی بات ہے، اچھا، اس پہ مجھے کوئی بہت زیادہ حیرانگی نہیں ہوئی. میں نے بلکہ جو اسٹیٹمنٹس آنے سے پہلے ہی اپنے کامنٹس میں کہا تھا کہ جو کچھ ملکوں کے نام لیے تھے کہ ان کی طرف سے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس آئیں گی، اس میں چائنا، رشیا تھے، ظاہر ہے برازیل تھا، ایران تھے، اس طرح کے ممالک تھے. اچھا، انہی ملکوں کی طرف سے زیادہ اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس بعد میں آئی ہیں. بہت سے دوسرے ملک جو ہیں وہ خاموش رہے ہیں، کچھ نے تو سپورٹ بھی کیا ہے. ایون دیکھیں، ایون ساؤتھ امریکہ کے اندر کئی ملکوں نے سپورٹ کیا، جیسے ارجنٹینا ہے. یورپین یونین میں تو ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ جی الیکشن یہ فراڈ الیکشن سے آیا تھا، اور اس طرف لے کے گئے بات، جو کہنے ٹھیک بھی ہے. وہ اس کے اپنے ملک میں بھی وہ انپاپولر تھا، وہ ریگڈ الیکشنز بھی کے مسائل بھی تھے وہاں پہ، کافی زیادہ ڈسفنکشنل وہ ملک تھا. لیکن جہاں تک انٹرنیشنل قوانین کا تعلق ہے تو اس میں تو پھر یہ بن گیا نا کہ اپنے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی بھی وائلیٹ ہوگی، سوورینٹی بھی ایک ملک کی وائلیٹ ہوگی. پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں پھر جو ہے نا امیونٹی بھی وائلیٹ، پریزیڈنٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو ایک امیونٹی ہوتی ہے، وہ بھی آپ نے وائلیٹ کر دی. پھر جو ڈپلومیٹک نارمز ہیں وہ بھی وائلیٹ ہو گئے. تو بہت ساری وائلیشنز ہیں. لیکن ونس اگین یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. جو ہے نا یہ بالکل ایسے ہی ہوتا رہا انٹرنیشنل ریلیشنز میں کہ وہ کہتے ہیں نا جو اسٹرانگ ہیں وہ جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے، اور جو کمزور ہیں ان کو وہ سہنا پڑے گا. تو یہ ایک کلیا ہے. جو اب یہ رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر کی بات تو بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن ان افیکٹ جہاں پہ بھی اسٹرانگ جو پاورز تھیں، ان کے کی انٹرسٹ یا کریٹیکل انٹرسٹ ان کے جہاں پہ آ جاتے تھے، پھر وہ اپنی مرضی کرتے تھے. اسی لیے لیگ آف نیشنز بھی فیل ہوا تھا، ٹھیک ہے، اسی لیے یونائٹڈ نیشنز بھی دیکھا کہ جو ہے نا ڈسفنکشنل ہو گیا، یا بہت ہی زیادہ جو ہے نا اس وقت جو ہے انفیشینٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو وہ مسئلہ تو ہے. اب اس کے بعد جو ہے اگر آپ دیکھیں، اب آپ نے یہ کہا کہ کن ملکوں پہ آگے، تو بالکل ٹرمپ نے بات کی ہے. دیکھیں انہوں نے کن ملکوں کی بات کی ہے. انہوں نے کولمبیا کی بات کی ہے کہ جی وہاں سے بھی ڈرگز آتے ہیں. میکسیکو کی بات کی ہے انہوں نے. ایران کی بات بھی ہے. البتہ میرا یہ خیال ہے کہ ایران جو ہے، جب اگر ایران پہ بات آئے گی تو یہ پھر وہ جو ریڈ لائن ہوگی جہاں پہ پھر چائنا اور رشیا سے اینڈ اٹس اے ڈفرنٹ کپ آف ٹی. ایران ہیز پروون دیٹ کہ آبویسلی یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان کے پیچھے بھی آپ کو پتا ہے کہ بیک سٹیج پہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، شرارتیں، لیکن اٹس اے ڈفرنٹ کپ آف ٹی. تو ایک تو یہ چیز ہے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، اب ایک سوال جو یہاں پر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پہ، اور ہم نے یہ پروو بھی کیا ہے دو چیزوں پہ کہ ہمیں پاکستان اپنے تئیں ایک بڑا معجزہ، اس کے بعد پاکستان کا ایٹمی طاقت بننا، اور آج بھی ہمیں یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ ایٹمی طاقت بننا ہمارے لیے کس اسٹیج پہ کتنا سود مند رہا. پھر دوسرا یہ جو مے کا آپریشن، اور اس کے اندر آپ نے کنونشنل سائٹ پہ بتا دیا
کہ ہم کسی کے لیے نیوکلیئر معاملہ تو اپنی جگہ لیکن ترنے والا ثابت نہیں ہوں گے کسی بھی حوالے سے. تو آج دوسرے ملکوں کے لیے بھی اس میں کتنا پیغام ہے, اور پاکستان کی مضبوط فوج کا ہونا, مضبوط قیادت کا ہونا, ایٹمی طاقت ہونا, یہ کتنی امپورٹنٹ سگنلنگ ہے؟ ڈاکٹر قمر چیمہ, میں چاہوں گا آپ اس پہ رسپونڈ کریں. دیکھیں, یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ مضبوط فوج جو ہے وہی ضمانت ہے پاکستان کی سوورینٹی کی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی. اور دنیا نے دیکھ لیا کہ اگر آپ ایک ہارڈ اسٹیٹ ہیں کے طور پہ آپریٹ کر رہے ہیں, انڈیا نے آپ پہ حملہ کیا, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ نیوکلیر کی تو بات کی بات ہے, ہم نے کنونشنل ڈومین میں سپریمیسی اسٹیبلش کی ہے, ہم نے کنونشنل ڈومین میں جو ہے وہ ڈیٹرنس کو اسٹیبلش کیا, اور انڈینز کو پتا چل گیا کہ وہ آئے تو تھے کہ ہمارے پاس کچھ ویپنز ہیں اور ہم بڑے پاور میں ہیں اور ہم نے خریدے ہیں, تو وہ چیزیں الٹی ان کے لیے پڑ گئیں. پھر ہمارا ویسٹرن نیبر نے بھی دیکھا, افغانستان نے بھی, آپ کو پتا ہے کہ حالات خراب کیے, بہت زیادہ نقصان پاکستان کا کیا ہے, تو ہم نے ان کو بھی پیغام دے دیا, تو وہاں سے بھی چیزیں سنبھلتی نظر آ رہی ہیں. اس سے پہلے ایران نے کچھ کیا تھا جو ہم نے اس کو بھی جواب دے دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ہارڈ اسٹیٹ کے طور پہ ایمرج کی ہے, اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آج پتا چلا کہ فوج کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور صرف فوج نے ڈسپلنڈ فوج, اور یہ جو ہمارے کئی لوگوں کو ہوتا ہے جی کہ فوج کو کمزور کریں, فوج جو ہے وہ اوور سٹیپ کر رہی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے نیشنل سیکورٹی تھریٹس کیا ہیں, انٹرنل ایکسٹرنل چیلنجز کون سے ہیں, فوج کا رول جو ہے وہ ٹریڈیشنل سیکورٹی میں, نان ٹریڈیشنل سیکورٹی میں کیوں اور کتنا ضروری ہے. آپ کے ایک طرف 2600 کلومیٹر کے لالیس افغانستان ہے, ایران اپنے مسئلے ہیں, انڈیا 1600 کلومیٹر, اگین ہر وقت جنگجو اور وار مانگرنگ کرتا رہتا ہے. تو آپ نے اپنے حساب سے چلنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیٹن امریکہ ہو, مڈل ایسٹ ہو, پاکستانیوں کو شکر خدا کا کرنا چاہیے کہ نہ تو ہم کوئی لیٹن امریکہ کا ملک ہے, نہ ہی کوئی مڈل ایسٹ کا ملک ہے. ہم آزادی سے اپنے گھروں میں سوتے ہیں, اور ہماری افواج کو پتا ہے کہ اگر کوئی چڑی بھی پر مارتی ہے آپ کے بارڈر کے اندر تو ہمیں پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے. آپ کے پاس کیپیسٹی ہے ان کو جواب دینے کی. امریکہ ہو, چائنا ہو, کوئی بھی ملک ہو, ابھی مڈل ایسٹ جو ہے وہ سارے کے سارے ایک ہی چیز سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کیپیبلٹی رکھتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ دنیا ہمیں اپریشیٹ بھی کر رہی ہے, ہماری ریسپیکٹ بھی کرتی ہے. دنیا میں طاقتور کی عزت ہے, کمزور کی کوئی عزت نہیں ہے. بالکل ایسے فوج ہی ہماری سیکورٹی کی ضمانت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وینزویلا ہو یا مڈل ایسٹ ہو یا ساؤتھ امریکہ ہو, دیکھ لیا کہ جہاں پہ کمزور فوجیں ہوتی ہیں وہاں کیا حال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا جوہر سلیم صاحب فار یور ٹائم. ڈاکٹر قمر چیمہ آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام میں فی الحال اتنے ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.